السلام علیکم ناظرین، اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان فروز اقوال بیان کریں گے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں کہ جب ایک راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے پریشانی اور تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ حسد نہ کرنے سے انسان کا بدن تندرست رہتا ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس تم نرم کھو اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ جو شخص مال دینے میں سے زیادہ بخیل ہو وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ تیرے مال میں سے تیرا حصہ تو صرف اتنا ہے جسے تو نے آخرت کے لیے پہلے بیچ دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ کم عقل سے دوستی پیدا کرنا اور اپنی عقل کم کرنا ہے۔ بدکاروں کی صحبت سے بچ کیونکہ برائی بہت جلد برائی سے مل جاتی ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور جب اس سے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جاتا ہے، اور کمینے کی پہچان یہ ہے جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی سختی سے پیش آئے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازے سے ملتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے وہ بڑے داؤ ہیں، نیز آپ نے فرمایا کہ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے ذلیل سے ڈرو۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ نیز فرمایا کہ جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرے ہاتھ قاصر ہوں تو زبان سے اس کا شکریہ ضرور ادا کر۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نیز فرمایا کہ عقل مند اپنی آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، جبکہ ناداں اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ انسان کا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ نصیحت تنہائی میں کرنی چاہیے۔ جو نصیحت بڑے مجمع میں کی جائے وہ نصیحت نہیں بلکہ دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے والی ملامت ہے۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچ کیونکہ لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہے۔ فریب خورد و جاہل اس کا گردیدہ ہو جاتا ہے جبکہ عقل مند اس سے بچ کر رہتا ہے۔